تو دنیا میں جتنے بھی دھرم پائے جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے ماننے والوں کو نہ آنکھیں بند کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے سر اٹھاؤ، آنکھیں کھولو اور دنیا دیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ واحد دین ہے دنیا کا جو آپ کو اندھ بھکتی سے باہر نکال رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یا اولی الالباب، یا اولی الالباب کا خطاب بتا رہا ہے کہ اسلام ابو جہل سے بات کرنا نہیں چاہ رہا، اسلام جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہ رہا۔ اے دنیا کے بڑے بڑے صاحبان عقل و خرد، اے دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں، اے دنیا کے علم اور شعور رکھنے والوں، اور اے ستاروں پہ کمندے ڈالنے والوں، اے سمندر کی تہ میں اترنے والوں، اے چاند پہ جھنڈے گاڑنے والوں، اے سورج پہ پہنچنے کی کوشش کرنے والوں، اور اے اللہ کی کائنات کو مسخر کرنے والوں، اے بڑے بڑے سائنسدانوں اور اے بڑے بڑے وگیانکوں، آؤ اسلام کی بات سنو۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا مایا جال ہے، لہذا تم بائی پاس گزر جاؤ، اس سے کچھ لینے کی کوشش مت کرو، کچھ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، نہ تم شادی کرو، نہ تم بیاہ کرو، نہ تم گھر بناؤ، نہ تم گاڑیاں خریدو، نہ تم بزنس تجارت کرو، تم اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو، خاندان رشتہ دار کو، سب کو بھاڑ میں جھونکو اور خود کو لے جا کر کے کسی سناٹے میں ڈال دو۔ جب تک تم جنگلوں میں، بیابانوں میں جا کر کے، گفاؤں میں بیٹھ کر کے اپنی آتما کو پرماتما سے نہیں ملاؤ گے، جب تک تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ وہ انسان جو سوسائٹی کے کام نہ آ سکے، وہ انسان جو دکھی انسانیت کے آنسو نہ پوچھ سکے، وہ انسان جو دکھ کے مارے ہوئے لوگوں کی مدد نہ کر سکے اور اللہ کے مجبور بے سہارا لوگوں کا سہارا نہ بن سکے، وہ جانور تو ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے میرے بھائی کہ اسلام ہم پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگاتا، ہمارے خواہشات کو بیجا کچلتا نہیں ہے، وہ ہماری فطرت سے کھلواڑ نہیں کرتا ہے، اور وہ ہمیں ہماری دنیا سے جدا کر کے، ہمارے معاشرے سے کاٹ کر کے ہمیں سنیاس لینے اور رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تم اپنی دنیا بہتر بناؤ اور دنیا میں اچھے سے اچھا کماؤ، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، تاکہ جب تم کبھی غیر کے انجمن میں بیٹھو نا تو تم ہی اس انجمن کی شان ہو، تم ہی اس انجمن کی جان ہو، دنیا کی نگاہیں تم پر ٹکی رہیں۔ اور ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا تم جوتے اتنے خوبصورت پہنا کرو کہ دنیا کی نگاہیں تمہاری قدموں میں رہا کریں، تم اچھی گاڑیوں سے چلو تاکہ جس گلی محلے علاقے سے تمہارا گزر ہو، غیروں کی نگاہیں تمہارے راستے کی خاک بن کر کے تڑپتی رہ جائیں۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے، یہ ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول آئے حضور کی بارگاہ میں، وہ جوتے بڑے خوبصورت پہنے ہوئے تھے، تو شاید ان پر کسی نے اعتراض کیا یا ان کا خود من میں سوال آیا کہ اچھے جوتے پہننا، خوبصورت کپڑے پہننا، اچھے گھر بنانا، بہترین کھانا کھانا، یہ شاید دین کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، یا کسی دوسرے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو جوتے بڑے خوبصورت پہنے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ یہ خوبصورت جوتے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑیوں سے چلنا اور اچھے گھر اور مکانات بنانا یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تم اگر خوبصورتی اختیار کرو گے، زینت اختیار کرو گے، مگر جائز طریقے سے ہونا چاہیے، حلال طریقے سے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کسی کا حق مار کر کے، رشوتیں لے کر کے، غریبوں کا خون چوس کر کے اور دو نمبری اور چیٹنگ بازی کر کے آپ دولتیں اکٹھی کرو اور بلڈنگ کھڑی کرو اور گاڑیاں خریدو اور پھر آپ فرعون بن کر کے زندگی گزارو۔ اس کی تو ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر اگر آپ اچھے گھر، اچھے مکانات، اچھے کپڑے، اچھی گاڑیاں اور اچھے کھانے یہ سب جائز طریقے سے حاصل کر رہے ہیں اور زیب و زینت اختیار کر رہے ہیں، تو آپ کا زیب و زینت اختیار کرنا یہ دین کے خلاف نہیں ہے، اسلام ہمارا آپ کو اس سے روکتا نہیں ہے۔
میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتیوں کا مالک ہے اور وہ خوبصورتی اور زیب و زینت کو پسند کیا کرتا ہے۔ لہٰذا میرے صحابی کا قیمتی جوتا پہننا یہ ان کی دینداری کے خلاف نہیں ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام ہمیں فل اجازت دیتا ہے، اسلام ہمیں بھرپور چھوٹ دیتا ہے، اور اسلام کبھی بھی کسی انسان کی ترقی کے راستے میں اس کے پیر کی زنجیر نہیں بنتا ہے، کیونکہ اسلام ایک فطری دین ہے، اسلام ایک لاجیکل دین ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے خیال سے آج پوری دنیا میں اسلام جو اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، میں مغرب کی بات کر رہا ہوں، یورپ کی سرزمین میں، یورپ کے قلب میں، پہلے کہتے ہیں کہ سال بھر میں امریکہ جیسے ملک میں اگر 10,000 لوگ مسلمان ہوتے تھے تو آج کی ڈیٹ میں یورپ کے قلب کی بات کر رہا ہوں، ایک سال میں 40 ہزار لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور اگر اسلام کی آپ صرف مدت دیکھیے، کمپلیٹ جو شکل ہے اسلام کی، یار ابھی صرف 1,500 سال ہوئے ہیں اس دنیا میں اسلام کو آئے ہوئے، جبکہ اس سے بہت سارے ادیان و مذاہب ہیں جو اپنے آپ کے بڑے پرانے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو 2,000 سال پرانا بتا رہا ہے، کوئی 5,000 سال پرانا بتا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جن مذاہب کو اپنے 5,000 سال پرانے ہونے کا دعویٰ ہے، آپ دنیا میں دیکھیے تو 5 ملکوں میں بھی آج ان کی رسائی نہیں ہے، لیکن اسلام صرف 1,500 سال کے اندر آج دنیا کا سب سے بڑا دوسرے نمبر کا دین بن چکا ہے، اور 8 ارب آبادی میں سے آج دنیا کا ہر چوتھا انسان اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ خود کو مسلمان بتا رہا ہے۔ یہ اسلام کی گروتھ ریٹنگ ہے اتنی کم مدت میں، جبکہ آپ عیسائیت وغیرہ کو دیکھیے، یہ 2,000 سال پرانا دھرم ہے، بتاتے ہیں۔ عیسائیت کے پرچار میں اس کی مطلب مدت بھی پرانی ہے، اور اس کی تبلیغ میں، اس کی اشاعت میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ بادشاہوں کا ہاتھ رہا ہے، عالمی طاقتوں کا ہاتھ رہا ہے، میڈیائی طاقتوں کا، سیاسی طاقتوں کا، بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ رہا ہے۔ لیکن اسلام یار یہ تو غربت میں پھیلا ہے، اس کے پیچھے کسی بادشاہ کا ہاتھ نہیں ہے، حکومتوں کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف تو ہر زمانے میں، ہر دور میں پروپیگنڈے ہوئے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، سازشیں رچی گئی ہیں، چالیں چلی گئی ہیں، مگر ان تمام سازشوں، تمام تر مخالفتوں کے باوجود اسلام دن بدن آج دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت سے کھلواڑ نہیں کرتا ہے، یہ انسانی فطرت کا لحاظ کر کے قانون مرتب کرتا ہے، اصول بناتا ہے، اور پھر انہی اصول و ضوابط کے تحت وہ اپنے ماننے والوں کو آزادی کے ساتھ زندگی جینے اور دنیا میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ آپ دوسرے ادیان و مذاہب کو اگر دیکھیے تو دنیا میں جتنے بھی دھرم پائے جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے ماننے والوں کو آنکھیں بند کرنے کا حکم دیتے ہیں، نظروں پہ پٹی ڈالنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے سر اٹھاؤ، آنکھیں کھولو اور دنیا دیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھیں بند مت کرو، نظروں پہ پٹی مت باندھو، عقل سے کام لو، اور اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات میں تم غور و فکر کرو۔ افلا يتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ افلا تعقلون، یہ قرآن ہمیں آمادہ کر رہا ہے، ابھار رہا ہے، اور ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ یہ واحد دین ہے دنیا کا جو آپ کو اندھ بھکتی سے باہر نکال رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یا اولی الالباب، یا اولی الالباب کا خطاب بتا رہا ہے کہ اسلام ابو جہل سے بات کرنا نہیں چاہ رہا، اسلام جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہ رہا، بلکہ اسلام کہتا اگر کبھی کوئی جاہل تم سے الجھ پڑے، تم سے بحث کرنے لگ جائے اور اسلام کی تعلیمات میں کیڑے نکالنے لگ جائے، چونکہ وہ اندھ بھکت ہے، وہ جھلایا ہوا ہے، وہ خوف زدہ ہے، وہ اسلام کی گروتھ ریٹنگ سے مرعوب ہے،
اس لیے وہ اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں دے گا، وہ تم سے بحث کرے گا، ایکس مسلم کی شکل میں وہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر کے بکواس کرے گا۔ جب تم سے اس طرح کے جاہلوں سے پالا پڑے تو تم ان کی بکواس مت سنو، ان کی باتوں میں مت پڑو۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل تم سے الجھے تو سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ پھر ہم اپنی باتیں کریں گے کس سے؟ تو گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کا دین ہے، یہ عقل والوں کا دین ہے۔ اس لیے قرآن کا خطاب ہوتا ہے یا اولی الالباب، اے دنیا کے بڑے بڑے صاحبان عقل و خرد، آؤ میری بات سنو۔ اے دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں، آؤ میری بات سنو۔ اے دنیا کے علم اور شعور رکھنے والوں، آؤ میری بات سنو۔ اور اے ستاروں پہ کمندے ڈالنے والوں، اے سمندر کی تہ میں اترنے والوں، اے چاند پہ جھنڈے گاڑنے والوں، اے سورج پہ پہنچنے کی کوشش کرنے والوں، اور اے اللہ کی کائنات کو مسخر کرنے والوں، اے بڑے بڑے سائنسدانوں اور اے بڑے بڑے وگیانکوں، آؤ اسلام کی بات سنو۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کا دین تمہاری ترقی میں، تمہارے عروج میں، تمہارے ستاروں پہ کمندے ڈالنے میں اور تمہارے چاند پہ پہنچنے میں، نئی نئی چیزیں کھوج کر کے ایجاد کرنے میں کبھی بھی تمہارے پیر میں زنجیر نہیں باندھے گا، بلکہ دنیا کے ہر میدان میں تم پیچھے چلو گے، اسلام تمہارے آگے آگے تمہاری رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسلام تم کو نور دے گا، روشنی دے گا۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھو، آؤ مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھو، اور آؤ اسلام کی بلند و بالا تعلیمات کو سمجھو۔ میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی بڑا ہٹ دھرم ہو، کوئی بھی بڑا ضدی انسان ہو، بس صرف وہ اپنی آنکھ سے تعصب کی عینک اتار دے اور ایک دفعہ وہ صدق دل سے، صاف من کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ لے، مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھ لے اور اسلام کی تعلیمات میں وہ ایک دفعہ غور کر لے، اللہ کی قسم ان تعلیمات میں اتنا حسن ہے، اتنی کشش ہے، اتنا اٹریکشن اور جاذبیت ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں وہ کمال ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں انسانیت کے لیے جو ہمدردی چھپی ہوئی ہے، جو بھلائی چھپی ہوئی ہے، اور قوموں کا جو عروج چھپا ہوا ہے، ترقی کی جو راہیں اسلام نے ہمیں آپ کو دی ہیں، کوئی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان اگر ایک دفعہ ان تعلیمات کو پڑھے گا نا، وہ کتنا بھی بڑا ضدی اور ہٹ دھرم انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو پڑھ لے اور اس کا دل اسلام کی طرف مائل نہ ہو۔ آج ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ آج جو اسلام کی ہمارے آپ کے ہاں مخالفتیں ہو رہی ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو جو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ گالیاں دینے والے اصل میں جھلائے ہوئے ہیں، یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے، اور ان کے اندر بھکتی تو پائی جاتی ہے لیکن علم اور شعور اور شکشا نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ علم حاصل کر لیں، ایجوکیٹڈ ہو جائیں، اور یہ ذرا بھی اگر عقل اور شعور سے کام لے لیں، اللہ کی قسم کبھی بھی اسلام اور پیغمبر اسلام پہ یہ انگلی نہیں اٹھا پائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج جو لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، دراصل ان کی جھلاہٹ ہے، ورنہ اسلام جب بھی پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کے بیچ ڈسکس ہوا ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کے بیچ ڈسکس ہوا ہے، اور اسلام کو جب بھی عقل اور شعور رکھنے والوں کے بیچ پیش کیا گیا ہے نا، اسلام ہمیشہ بڑھتا گیا ہے، اس کا دائرہ پھیلتا چلا گیا ہے، اور اسلام کو ہمیشہ قبول کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہزار مخالفتوں کے باوجود اسلام پوری دنیا کا سب سے بڑا دوسرا دین بن چکا ہے، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ گھر گھر میں اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ یہ آج عالمی میڈیا تو کہہ ہی رہی ہے، باطل طاقتوں کا بھی اعتراف ہے، وہ مرعوب ہیں، اسی وجہ سے وہ جھلائے ہوئے ہیں، اور اسلامی تعلیمات بھی یہ بتا رہی ہیں، مصطفیٰ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ چاہے کوئی کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو، ہر ایک گھر میں اسلام کا فریرہ لہرائے گا، اور چاہے کوئی مجبوراً مانے چاہے مسروراً مانے، چاہے عزت کے ساتھ اسلام قبول کرے چاہے ذلت کے ساتھ اسلام قبول کرے، لیکن ایک دن آئے گا بہرحال اللہ کا یہ دین غالب ہوگا، اور ہر ایک کو بہرحال اللہ کا یہ دین غالب ہوگا،
اور ہر کس و ناکس اسلام کا کلمہ پڑھے گا۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ہی دنیا کا واحد دھرم ہے۔ اب کسی بھی دھرم والے سے پوچھ لیجئے، صرف اتنا پوچھئے کہ آپ ٹوائلٹ پیشاب جانے کا اپنی دھارمک کتابوں سے ہمیں کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ کوئی اپنے آپ کے پرانے ہونے کا کتنا بھی دعویٰ کر لے، لیکن دنیا کا کوئی بھی دھرم آپ کو ٹوائلٹ پیشاب جانے کے طریقے نہیں بتائے گا، آپ کو کھانا کھانے کے طریقے نہیں بتائے گا، آپ کو بستر پہ سونے کے طریقے نہیں بتائے گا۔ یہ دنیا کا واحد دھرم اسلام ہے جو آپ کو پیدائش سے لے کر کے قبر میں اتارے جانے تک، بلکہ قبر میں کیسے لٹانا ہے، تختہ کیسے رکھنا ہے، جنازہ کیسے پڑھنی ہے، کفن کیسے، یہ ساری چیزیں پوری مکمل ڈیٹیل کے ساتھ پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر کے قبر میں دفنائے جانے تک، اور پھر مسجد سے لے کر بازار تک اور بازار سے لے کر کورٹ کچہری تک، اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ کو قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک ایک چیز مکمل ڈیٹیل اور پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کی طریقے بتائے گا۔ سیاست کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، زراعت کا میدان ہو، صنعت کا میدان ہو، دنیا کا کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، اور دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو، اسلام کہیں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسلام آپ کی انگلیاں پکڑ کر کے آپ کے آگے آگے چل کر کے وہ آپ کو راہیں بتائے گا۔ تو اسلام کسی کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اسلام آپ کو پیسہ کمانے سے نہیں روکتا، دنیا حاصل کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ خود قرآن کہہ رہا ہے، جو ہمیں قرآن نے دعائیں سکھائی، ہم نے بار بار اس بات کو عرض کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ خود قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ جب بھی دعا مانگا کرو تو کہا کرو اے اللہ ہمیں دنیا کی بہتری عطا فرما، اور دنیا اگر بہتر ہو گئی تو آخرت انشاءاللہ بہتر ہی ہو جائے گی۔ دنیا میں آگے بڑھنے، اچھے گھر بنانے، اچھی گاڑیاں خریدنے، اچھا کھانا کھانے اور بیوی کو شاپنگ کرانے سے، ہاں بے حیائیوں سے بچا کر کے، سر پہ دوپٹہ ڈلوا کر کے، حجاب میں رکھ کر کے بیوی کو ہوٹل میں لے جانے سے، اس کو اچھا کھانا کھلانے سے اسلام آپ کو نہیں روکتا ہے۔ دنیا خوب کماؤ، لیکن ہاں ایک بات کا خیال رکھو کہ دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو نہ بھول جاؤ۔ پیسہ خوب کماؤ، لیکن پیسہ حرام کا مت کماؤ، دو نمبری کا مت کماؤ، کسی کو دھوکہ دے کر کے مت کماؤ، اور کسی کا حق مار کر کے مت کماؤ۔ پیسہ حلال اور جائز طریقے سے کماؤ، اور جب پیسے تمہارے پاس آ جائیں، تمہاری اپنی ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو پھر ان کو صرف بینک میں رکھ کر کے سڑاؤ مت، بلکہ جو پیسہ تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ اللہ کے غریب لاچار بندوں کو بھی دے دو، ان پہ بھی خرچ کرو، ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھو۔ سماج کے جو دبے کچلے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی دوا پانی علاج کا انتظام کروا دو۔ یہ ہمارا دین کہہ رہا ہے بھائی۔ اور اس طرح جب اپنی دنیا آپ بہتر کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا کی بہتری سے آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ورنہ اگر اسلام دنیا کمانے سے روکتا، پیسہ کمانے سے روکتا، تو پھر زکوٰۃ کا حکم کیوں دیتا، فطرے کا حکم کیوں دیتا، خیرات اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ اور میں کہتا ہوں اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ ایک تو کلمہ طیبہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک نماز ہے اور روزہ۔ اس کے علاوہ جو 2 ارکان ہیں نا میرے بھائی، وہ خالص پیسوں پہ ڈیپینڈ ہیں۔ جب تک تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، یار آپ کبھی نہ زکوٰۃ دے پاؤ گے اور نہ کبھی حج کر پاؤ گے۔ یہ 2 ارکان خالص پیسوں پر منحصر ہیں۔ اس لیے اگر یہ سعادت اسلام کے 5 بنیادی ارکان پہ مکمل طور پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو دنیا کمانا پڑے گا، آپ کو پیسہ جمع کرنا پڑے گا، آپ کو جائز دولتیں حاصل کرنی پڑیں گی۔ اسلام آپ کے پیروں کی زنجیر نہیں بنتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو آزاد چھوڑتا ہے، ہاں کچھ اصول اور ضوابط ضرور مرتب کرتا ہے۔
آپ ان اصول و ضوابط کا لحاظ کرتے ہوئے پوری دنیا کو سمیٹ کر کے اپنی قدموں میں رکھ لیجئے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور شادی ایک نہیں، 4 شادیاں کیجئے، اسلام خود آپ کو حکم دے رہا ہے، مگر ہاں کسی کی ماں بہن بیٹی پہ گندی نگاہ مت ڈالیے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کیجئے، اس کی عصمت دری مت کیجئے۔ اسلام آپ کے خواہشات کو کچلتا نہیں میرے بھائی، بلکہ اسلام انسان کی ہر ایک خواہش کی جائز صورت پیش کرتا ہے، اس کی تکمیل کا ایک جائز راستہ اسے دکھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلام صحیح معنوں میں سمجھنے اور اسلام کی تعلیمات پہ چلنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔